آج 24 رمضان آخری ہفتہ ہے اور آنے والی بڑی طاق رات ہے، اس لیے یہ عمل بھی اسی اعتبار سے بہت بڑا ہے۔ کہتے ہیں جو یہ عمل کر لیتا ہے پورا سال کسی اور عمل کے کرنے کی ضرورت ہی پیش نہیں آتی، کیونکہ یہ عمل ہر عمل سے، ہر وظیفے سے اسے بے نیاز کر دیتا ہے، کیونکہ اس کے اندر قرآن مجید کی وہ عظیم صورتیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کی وہ عظیم آیات ہیں کہ جس کے پڑھتے ہی اس کی عمر میں، اس کے رزق میں اور اس کی اولاد میں آنے والے وقت میں اللہ تعالیٰ ایسی برکتیں پیدا کر دیتا ہے کہ پورا سال جو آگے اگلے رمضان کا آخری ہفتہ آنے تک، یعنی کہ پورا ایک سال اس بندے کے گھر میں اللہ کی رحمتیں بھی برستی ہیں اور اس کا گھر مال و دولت سے بھی بھرا رہتا ہے۔ کہتے ہیں وہ تقسیم بھی کرتا رہے، بانٹتا بھی رہے، تب بھی نہ اس کے گھر سے دولت ختم ہوتی ہے، نہ اس کی جیب سے پیسہ ختم ہوتا ہے۔ اس لیے یہ موقع آپ کے پاس بڑا بہترین موقع ہے۔ اس لیے جو لوگ ماہ رمضان کے اس دن کا انتظار کر رہے تھے کہ ماہ رمضان کا آخری ہفتہ ہے، دیکھیں ایک ہفتہ ہوتا ہے نا، پورے ہفتے کے اندر 7 دن ہوتے ہیں، یہ پلٹ کر 7واں دن آتا ہے، اس قدر یہ ماہ رمضان کا آخری ہفتہ ہے اور اس جیسا ہفتہ اور آپ کو نہیں ملے گا، کیونکہ ہفتے تو اور بھی آئیں گے لیکن یہ جو عظیم ہفتہ ہے یہ پلٹ کر سال بعد ہی ملے گا۔ اس لیے اس موقع کو، آج کے اس ہفتے کو خدارہ ضائع نہ کیجئے گا، ورنہ بہت بڑی برکتوں سے محروم رہ جائیں گے، کیونکہ بہت سارے لوگ اسی عشرے کا انتظار کر رہے تھے کہ ہمیں ماہ رمضان کا وہ عظیم دن مل جائے اور وہ عظیم رات مل جائے، کیونکہ آج رات لیلۃ القدر کی رات ہے اور آج دن ہفتے کا دن ہے، اس لیے اس کو شب قدر بھی کہتے ہیں، اس رات کو طاق رات بھی کہتے ہیں۔ تو یہ عمل آپ نے کیسے پڑھنا ہے، بڑا آسان طریقہ بتانے لگا ہوں، کیونکہ اکثر اللہ والے اسی طرح کے اعمال کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو جاتے ہیں، اور جو بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے معرفت کے دروازے کھول دیتا ہے، اس کے لیے رحمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے، کیونکہ شب قدر کوئی عام رات نہیں ہوتی، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہوتی ہے۔ اور کہتے ہیں جب بندہ اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، قرآن کی یہ صورتیں پڑھتا ہے، اور اسی طرح اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو 83 سال 4 مہینے کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے، اس بندے کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کے گھر والوں کی بخشش ہو جاتی ہے، اس کا مقدر سنور جاتا ہے، اس کے گھر والوں کا مقدر سنور جاتا ہے۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں جو کاتب ایک مرتبہ اس رات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتا ہے اور حضور کا نام لکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کے لکھنے کی برکت سے بخش دیتا ہے۔ جو اپنے دل اور زبان کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے کیسے نہیں بخشے گا۔ فرمایا لکھنا اور بات ہے، پڑھنا اور بات ہے، جب تک لکھا رہے گا اس کو برکتیں ملتی رہیں گی۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج رات آپ نے کس ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھنا ہوگا۔ تو سب سے پہلے آپ نے پورا دن آپ کے پاس موجود ہے، آنے والی رات آپ کے پاس موجود ہے، کیونکہ آنے والی جو رات ہے یہ 25 کی رات ہے اور آج دن جو ہے یہ 24 کا دن ہے، تو اس لیے جو رات ہے وہ طاق رات اور دن جو ہے یہ ہفتے کا دن ہے، تو پورا دن اور پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ لیکن یہ دن گزر گیا، یہ رات گزر گئی تو پھر بعد میں مجھے نہ کہنا پھر سوائے پچھتاوے کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، کیونکہ بہت سارے لوگ صرف آتے ہیں، ویڈیو کو دیکھے بغیر چلے جاتے ہیں، عمل کو سمجھے بغیر چلے جاتے ہیں، شاید ان کا مقدر نہیں سنورنے والا، کیونکہ جو آتا ہے جب عمل کو سمجھ لیتا ہے پھر اسی طرح کر لیتا ہے تو پھر الحمدللہ رحمتیں وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور انوار و تجلیات اور گھر میں خوشحالی کا دورہ شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس رات میں اللہ تعالیٰ کے نوری ملائکہ زمین پر اترتے ہیں، اور ان کے اترنے کا سبب یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی ایک سورت نازل فرمائی جس میں فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ وہ سورت ہے جس کو آج بندہ پڑھے گا آج کے دن۔ ایک تو آپ نے سورۃ الکوثر پڑھنی ہے، ایک انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھنی ہے، یہ چاہے تو قرآن کے اوپر دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، زبانی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات واضح کرتا چلوں کہ یہ وہ رات ہے جس رات میں بہت سارے اعمال لکھے جاتے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا عمر، رزق، حکام، تمام امور اندازہ بیان کیا جاتا ہے، جو کچھ موجودہ سال سے آئندہ سال تک ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ اسے شہروں اور بندوں میں مقرر فرماتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو فرشتوں کے لیے ظاہر فرماتا ہے اور ان کو اپنے اپنے کام کا حکم دیتا ہے، اور کہ اس سال میں جو کچھ بندوں کے لیے مقرر ہے وہ اس کے لیے لکھ لیں اور خاص طور پر اسے پہچان لیں۔ یہ مراد نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان جملہ امور کو اس رات میں پیدا کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے ہی ازل میں تمام چیزوں کو مقرر فرما چکا ہے، لیکن حضرت حسین بن فضل سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان
کی تخلیق سے پہلے ان تمام چیزوں کو مقرر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ ان سے سوال کیا گیا تو پھر لیلۃ القدر کا کیا مطلب ہے؟ آپ نے فرمایا اوقات تک یعنی مقادیر کو چلانا اور قضاء مقدر کو نافذ کرنا۔ بعض علماء فرماتے لیلۃ القدر کا نام لیلۃ القدر رکھنے کی وجہ یہ ہے کہ اس رات میں موجودہ سال سے آنے والے سال تک تمام احکامات اور معاملات کو مقرر فرما دیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس طرح ہے کہ رحمت اور عذاب کے دفتر سیدنا جبریل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، نباتات اور رزق کے تمام دفاتر حضرت میکائیل علیہ السلام کے سپرد کر دیے جاتے ہیں، بارش اور ہواؤں کے تمام دفاتر حضرت اسرافیل علیہ السلام کے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں، ارواح قبض کرنے عمروں کے پورا ہونے کا دفتر حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا فرمان کی وجہ سے اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ ہر حکمت والا کام یہ اسی سورۃ دخان کے اندر اسی رات کے حوالے سے ذکر کیا گیا ہے۔ تو دوستو اب یہ ساری چیزیں تو آپ پر آیا ہوگی کہ کیا کیا چیزیں کس کس کے لیے تقسیم کی جاتی ہیں۔ اب آتے ہیں ہمارا مقدر ہمیں کیسے نصیب ہوگا، ہمارا مقدر کیسے سنورے گا، ہماری قسمت کیسے سنورے گی۔ چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس رات میں بھی اللہ کا ذکر کرنے کے باوجود وہ محروم رہ جاتے ہیں، اور آپ نے غور کرنا ہے کہ کہیں آپ ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہیں جن پر اللہ کی رحمت نازل نہیں ہوتی۔ اگر آپ میں یہ خامیاں چار پائی جاتی ہیں تو آپ فوری طور پر ان خامیوں سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیں، اور جو چیزیں اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی پائی جاتی ہے تو فوری طور پر آپ اس سے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس رات کی برکتوں کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اب اس کا ترتیب اور طریقہ کار یہ ہے کہ باوضو ہو جائیں۔ باوضو ہو کر سب سے پہلے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ یہ درود پاک آپ نماز والا ہی پڑھیں گے۔ اس کی تعداد میں عرض کر دیتا ہوں، جو تعداد جس چیز کی بارے میں بتائی جائے آپ نے اسی پر عمل کرنا ہوگا، اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہوگا، تاکہ اللہ تعالیٰ کا کرم اور اللہ تعالیٰ کا فضل نصیب ہوتا رہے۔ کیونکہ جو اللہ والوں نے ایک ترتیب بتائی ہوتی ہے، جب ہم اس پر عمل کرتے ہیں، اس کے مطابق پڑھتے ہیں، الحمدللہ پھر کامیابیاں ہمارا مقدر ہوتی ہیں، پھر ہمیں کسی چیز کی طلب اور حاجت باقی نہیں رہتی، اس لیے کہ پھر براہ راست اللہ کی بارگاہ سے مل رہا ہوتا ہے۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ درود پاک جو ہم نماز کے اندر پڑھتے ہیں کوشش کرنی یہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کی تعداد فقط چند بار ہے جو آپ نے 10 بار پڑھنا ہے۔ اس کو 10 بار پڑھنے پر کتنی رحمتیں نازل ہوں گی اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ اب آگے اس کے پڑھنے کے فوراً بعد آپ نے سورۃ القدر کو پڑھنا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ کچھ اس طرح پڑھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ تو یہ سورہ مبارکہ پڑھنی، کیونکہ قرآن مجید کی ہر صورت میں بے شمار برکتیں اور حکمتیں موجود ہیں، لیکن کچھ صورتیں ایسی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص فضیلت عطا فرمائی ہے۔ انہی عظیم صورتوں میں سے ایک سورۃ القدر ہے جو آپ درود پاک کے فوراً بعد پڑھیں گے۔ یہ صورت نہ صرف قرآن کے نزول کی رات کا ذکر کرتی ہے بلکہ یہ ہمیں ایک ایسی مبارک رات کے بارے میں بتاتی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس لیے کہ آج کی اسی ویڈیو میں آپ کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سورۃ قدر کیا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، قرآن و حدیث میں اس کی اہمیت کیا ہے، اس کے پڑھنے سے آج کیا فائدے ہونے والے ہیں۔ کیونکہ یہ سورت قرآن مجید کے 30ویں سپارے میں موجود ہے۔ اس سورت کا جو نمبر ہے وہ 97 ہے۔ یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے۔ اس کی آیات فقط 5 ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے شب قدر کی عظمت کو بیان فرمایا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے کہ بے شک ہم نے اسے شب قدر میں نازل کیا، اور تمہیں کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اس میں فرشتے اور روح یعنی اپنے رب کے حکم سے ہر کام لے کر نازل ہوتے ہیں، یعنی روح سے مراد حضرت جبریل امین ہیں۔ یہ رات طلوع فجر تک سراسر سلامتی ہے۔ یہ چند آیات ہمیں ایک عظیم حقیقت بتاتی ہیں کہ شب قدر کتنی بابرکت رات ہے۔ اس لیے اس کی سب سے بڑی فضیلت تو میں یہوں کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کا نزول اس میں کیا ہے۔ یہ وہ رات ہے جب اللہ تعالیٰ قرآن کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا، اسی وجہ سے شب قدر کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہو گئی۔ تو اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ کی سورہ مبارکہ کو بسم اللہ
الرحمن الرحیم کے ساتھ ہی پڑھنا ہے اور ہر بار بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اور آج فقط آپ نے یہ خاص عمل پڑھتے ہوئے اس سورہ مبارکہ کی جو تعداد ہے وہ فقط 27 ہے، 27 بار آپ نے اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا ہے، کیونکہ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ رمضان کی راتوں میں جب شب قدر کا دن آیا، شب قدر کی رات آئی اور اسی طرح ماہ رمضان کا یہ دن آیا تو ہم نے اس سورت کی تلاوت کی۔ ایک رات مجھے عبادت میں ایسا سکون محسوس ہوا کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ بعد میں مجھے احساس ہوا کہ شاید وہی رات شب قدر کی رات ہے۔ بھئی جب اس سورت کو پڑھتے ہیں تو پھر ہمیں محسوس ہوتا ہے، پھر ہماری طبیعت میں وہ نرمی آتی ہے، ہماری طبیعت میں وہ سکون آتا ہے کہ جو ہمیں عام طور پہ نہیں مل رہا ہوتا۔ لیکن جب ہم اس میں یہ عبادت کرتے ہیں، اللہ کا کلام پڑھتے ہیں، اس سورہ مبارکہ کی تلاوت کرتے ہیں، جو شخص ایمان اور ثواب کی نیت سے شب قدر میں عبادت کرتا ہے، رب کائنات اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ تو آج کیونکہ دن بڑا اہم ہے، آخری ہفتے کا دن ہے، دیکھیں رمضان کتنی تیزی کے ساتھ گزر گیا اور یہ لمحہ بلمحہ ہماری زندگی کا کتنا تیزی کے ساتھ گزرتا جا رہا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں سال مہینوں کے برابر گزر رہے ہیں، مہینے ہفتوں کی طرح گزر جاتے ہیں، ہفتے دن کی مانند گزر جاتے ہیں اور دن ایسے گھنٹے کی مانند لگتا ہے جیسے نکلا اور غائب ہو گیا۔ اس لیے دوستو ان مبارک لمحات میں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے دل کو سکون آ جائے، آپ کے رزق میں بے تحاشا برکت آ جائے، مشکلیں آپ کی آسان ہو جائیں، اللہ کی رحمت آپ کو ملنا شروع ہو جائے، تو فقط آج اس سورہ مبارکہ کو بزرگوں کے فرمان کے مطابق آپ کو جو تعداد میں نے عرض کی ہے اس کے برابر پڑھیں گے، کیونکہ ایک شخص بہت پریشان تھا، اس کے پاس روزگار نہیں تھا۔ ایک عالم نے اس سے کہا آپ اس سورت کو پڑھو، اس نے اس کو پڑھا تو اللہ نے رزق کے دروازے کھول دیے، اس لیے کہ یہ سورت انسان کو خاص روحانی سکون محسوس کرواتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شب قدر کو آخری رمضان کے آخری عشرے میں تاک راتوں میں تلاش کیا اور اس لیے ہمیں ان راتوں میں سورۃ القدر کی تلاوت کرنی چاہیے اور اس کے مختلف تعداد بتائی جاتی ہے اور مختلف اس کے اعمال بھی بتائے جاتے ہیں، اور ان خاص اعمال میں جو بڑے اعمال میں شامل ہوتے ہیں، شمار ہوتے ہیں، ان میں سے ایک آج کا عمل بھی بڑے اعمال میں سے ہے۔ اس لیے جب آپ اس عمل کو پڑھیں گے الحمدللہ، کیونکہ یہ سورت ہمیں پیغام دے رہی ہے کہ ہمیں اللہ کی عبادت زیادہ سے زیادہ وقت گزارنا چاہیے، خاص طور پر آج کے دن یہ جو لمحات ہیں، یہ جو گھڑیاں ہیں، ہمیں ہرگز ان کو ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب اس سورہ مبارکہ کی تلاوت دوستو آپ اس ترتیب کے ساتھ کر لیتے ہیں، اس کے بعد آگے جو چیزیں آپ نے پڑھنی ہیں وہ بھی بڑی اہم اور بڑی قیمتی ہیں، ان کی تعداد بھی مختلف ہے، اس لیے آپ کو آگے چیزیں بتانا چاہوں گا، کیونکہ یہ راتیں عام راتیں نہیں ہیں، یہ سورت عام سورت نہیں ہے، اس میں دعائیں قبول ہو جاتی ہیں، اس میں گناہوں کی معافی مل جاتی ہے۔ انسان خطا کا پتلا ہے، ہم دن رات غلطیاں ہوتی رہتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، وہ معافی مانگنے والے کو پسند کرتا ہے۔ آج جو اس کی بارگاہ سے معافی مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے گا۔ ایک شخص بہت گناہ گار تھا، رمضان کی ایک رات اس نے سچے دل سے دعا پڑھی اور ان سورہ قرآن کریم کی تلاوت کی، اللہ تعالیٰ نے اس کی زندگی بدل دی۔ کہتے ہیں پھر ہم نے اس جیسا نیک شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس لیے یہی وہ گھڑیاں ہیں نا، یہی وہ لمحات ہیں نا کہ جس سے ہم فائدہ اٹھاتے ہیں، جس کے چند لمحوں میں انسان کا مقدر سنورتا ہے، چند لمحوں میں تقدیریں بدل جاتی ہیں۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھ لیا تو اس کے بعد قرآن کریم کی اس سورہ مبارکہ کو، جس کو ہم سورت اخلاص کو سورت کوثر کہتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ اس سورہ مبارکہ کو آپ نے پڑھنا ہے۔ پہلے جو سورت میں نے عرض کی ہے اس سورت کی تعداد جو میں نے بتائی اس کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد یہ جو سورت میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے اس کو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پڑھنا پہلی سورت کو بھی بسم اللہ کے ساتھ ہے، لیکن اس سورت کو بھی بسم اللہ کے ساتھ ہی پڑھا جائے گا۔ کوئی مشکل نہیں ہے، آسان ہے، پریشان نہیں ہونا، بس آپ آسانی کے ساتھ اس عمل کو چند منٹوں میں ختم کر لیں گے۔ ایک بزرگ فرماتے جو بندہ سچے دل سے اللہ سے معافی مانگے اللہ اسے کبھی مایوس کرتا ہی نہیں ہے۔ اس لیے آج اس رات میں، اس دن میں، آج کیونکہ آخری ہفتہ ہے، یہ آپ کے پاس شاید آخری موقع ہو، پھر یہ ہفتہ دوبارہ لوٹ کر نہیں آئے گا، سال کے بعد آئے گا، کیونکہ اب آگے ہفتے والے دن یا تو عید ہوگی یا پھر آپ دیکھیں گے کہ ٹرو ہوگا۔ اس لیے دوستو اب یہ رمضان کا آخری ہفتہ ہے، یا بس یہ بات اپنے ذہن میں رکھنی ہے۔ اس لیے اب کیونکہ ایک عالم دین کہتے ہیں کہ اسی طرح کے جو بندہ شب قدر میں اور آج جو آنے والی رات ہے تاک رات میں اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی مانگتا ہے، جو شخص یہ دعا پڑھتا ہے اللہ کی رحمت اس کے قریب ہو جاتی ہے۔ بھئی جو رحمت کو اپنے قریب دیکھنا چاہتا ہے، اللہ کا قرب دیکھنا چاہتا ہے، اس کی رحمت کو، انوار و تجلیات کو دیکھنا چاہتا ہے، تو وہ فقط اس سورہ
مبارکہ کو اسی طرح پڑھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ جب اس سورہ مبارکہ کو پڑھا، ہر شخص جانتا ہے کہ یہ سورت عظمت کے اعتبار سے، فضیلت کے اعتبار سے اس سورت کی کوئی دوسری سورت ثانی نہیں ہے، کیونکہ اس سورت کے نزول پر میرے آقا خود مسکرائے تھے۔ اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں اپنی مسکراہٹ کو سلامت رکھنا چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ مسکراتا رہے، اس کی زندگی سے غم ختم ہو جائیں، اس کی زندگی سے پریشانیاں ختم ہو جائیں، اس کی زندگی سے دکھ ختم ہو جائیں، تو وہ بھائی اسی ترتیب کے ساتھ اس عمل کو پڑھ لے، انشاءاللہ سارے دکھ ختم ہو جائیں گے، ساری مصیبتیں ختم ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، اس قدر وہ مالا مال ہو جائے گا کہ کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا پڑے گا۔ اس سورہ مبارکہ کو فقط اس نے دوستو آج کے دن صرف اور صرف 27 بار پڑھنا ہے۔ جب اس سورہ مبارکہ کو 27 بار پڑھ لے، اس کے بعد آگے جو اس نے کلمات پڑھنے ہیں وہ انتہائی شاندار ہیں۔ اب میں اس میں چند ایک چیزیں آپ کے لیے واضح کرتا چلوں کہ شب قدر کی رات معتدل ہوتی ہے، اس کی پہچان بھی تھوڑی سی بتاتا چلوں تاکہ آپ کو اس کی پہچان بھی ہو جائے۔ یہ رات نہ زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے نہ زیادہ گرم ہوتی ہے، یہ رات بہت پرسکون ہوتی ہے، معتدل ہوتی ہے۔ اس رات میں عبادت کرتے ہوئے انسان کے دل کو عجیب روحانی سکون محسوس ہوتا ہے، دل عبادت کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اکثر شب قدر کی رات آسمان صاف اور روشن ہوتا ہے، اور اس رات تیز آندھی یا طوفان نہیں ہوتا بلکہ ہلکی اور نرم ہوا چلتی ہے، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، عبادت کرنے والے دعا کرتے ہیں تو اللہ قبول فرما لیتا ہے۔ اور اس رات کیونکہ فرشتے اترتے ہیں اور جس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جائیں سمجھ لیں جبریل نے اس سے مسافہ کر لیا ہے، اس لیے لذت اور شوق محسوس ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ اس کے جب یہ رات ہوتی ہے تو صبح جب اس کی ہوتی ہے تو سورج تیز شعاؤں کے بغیر طلوع ہوتا ہے، یعنی سورج نرمی روشنی کے ساتھ نکلتا ہے۔ یاد رکھیے گا شب قدر کی صحیح پہچان صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ چند ایک علامتیں میں نے بتائی ہیں، اکثر بزرگ ان علامتوں کے ذریعے اس رات کی پہچان کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیتے ہیں۔ اس لیے تم میں سے جو بھی قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی رحمتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے، اب وہ اس کے سورت کے پڑھنے کے بعد اب جو اس نے آگے کلمات پڑھنے ہیں، یقین جانے یہ تمہاری زندگی کو دوبالا کر دیں گے، تمہارے حالات بدل دیں گے، کیونکہ ان کے اندر وہ نرمی ہے، وہ کیف ہے، وہ سرور ہے جو بڑے بڑے اعمال کے اندر کیف اور سرور نظر نہیں آ رہا ہوتا۔ اس عمل کے اندر وہ کیف و سرور بھی موجود ہے کہ جب آپ اس کو اس ترتیب کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ کون سے کلمات آپ نے پڑھنے ہیں؟ فقط اس طرح پڑھنا ہے، یا ربنا یا ربنا یا ربنا، اے میرے رب اے میرے رب۔ جب آج آپ اے میرے رب کریں گے، پھر دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے آپ کی فریاد کو سنتا ہے، کیسے آپ پر رحمتوں کا نزول فرماتا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کی پھر رحمتیں چھم چھم برستی ہیں۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ نام اتنا کمال کا ہے اور اس نام سے ہی وہ چیزیں وابستہ ہیں کہ جب بندہ ایک بار کہتا ہے اللہ فرماتا ہے جی میرے بندے تو مانگ جو مانگتا ہے میں آج تمہیں عطا کر دوں گا۔ یہ وہی نام ہے جو انسان کی زندگی میں ایک نئی کرن جو ہے وہ لے آتا ہے، نئی بہار لے آتا ہے۔ اب دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ جیسے ہی آپ نے یہ کلمات پڑھے، انشاءاللہ تعالی ہر قسم کے مایوسیاں، اکثر کیونکہ انسان مایوس ہو جاتا ہے زندگی کے حالات سے اور دیگر چیزوں سے، تو آپ نے مایوس نہیں ہونا، کیونکہ یہ جو کلمات، یہ جو ذکر آپ کو بتا رہا ہوں، یہ ذکر آپ کو مایوس نہیں ہونے دے گا، یہ ذکر آپ کو اللہ کے قریب کر دے گا، یہ اللہ کی رحمت کو قریب کر دے گا۔ اس لیے اسی نام کے ذریعے اللہ پاک اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، اس پر رحمتوں کا نزول کر دیتا ہے۔ اس لیے یہ کلمات کوئی عام کلمات نہیں ہیں، کیونکہ ان کلمات کے اندر وہ جھلک موجود ہے جس جھلک سے اللہ تعالیٰ کی رحمتیں برستی ہیں۔ اس لیے آپ نے یہ کلمات چند بار جو عرض کرنے لگا ہوں، جو ترتیب بتا رہا ہوں، جو تسبیح پہلے بتائی اس کو پہلے پڑھنا ہے، جو بعد میں بتائی ہے اس کو بعد میں پڑھنا ہے۔ ترتیب کا خاص خیال آپ نے رکھنا ہے، عمل کو سنجیدگی کی اور محبت کے ساتھ آپ نے پڑھنا ہے۔ کامیابی انشاءاللہ مقدر تمہارا ہوگی، غیب کے نظارے تم دیکھو گے، کرشمے اس عمل کے تم دیکھو گے، کیونکہ یہ عمل وہ عمل ہے جو ہمارے سینوں میں چھپا ہوا راز ہے، جو آج کے دن آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ کیونکہ یہ جو کلمات میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں، اکثر انبیاء کی زبان پر جب دعا فرماتے ہیں تو یہی کلمات آتے ہیں۔ آپ دیکھنا چاہتے ہیں آدم علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں، حضرت نوح علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں، موسیٰ علیہ السلام کی دعا کو دیکھ لیں، عیسیٰ علیہ السلام
اسلام کی دعاؤں کو دیکھ لیں، سب نے اسی کلمے کے ساتھ، اسی نام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی ہے، جیسے ربنا آتینا، ربنا ظلمنا، ربنا لا تزغ قلوبنا۔ دیکھیں کتنی قرآن کی ایسی آیات ہیں جو جس میں اس کے ذریعے، ان کلمات کے ذریعے دعا کی گئی ہے۔ تو پھر جب آپ ان کلمات کے ذریعے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، آج اب رب کی بارگاہ سے مانگیں، کیونکہ یہ قرآن مجید کے سب سے پیارے، عاجزی سے بھرپور، محبت والے الفاظ ہیں۔ اس کے معنی ہے اے ہمارے رب، وہ پکار جو بندے کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، جس میں عاجزی بھی ہے، جس میں امید بھی ہے، جس میں محبت بھی ہے، جس میں مکمل بھروسہ بھی ہے۔ قرآن مجید میں انبیاء کرام، صحابہ کرام، صالحین کی دعائیں اکثر اسی کلمے سے شروع ہیں، اس لیے اس کا مطلب ہے پیدا کرنے والا، پالنے والا، سنوارنے والا، تربیت کرنے والا۔ تو اس لیے جب آپ اپنے رب کو اس طرح پکاریں گے، دیکھیں اس کے اندر عاجزی کی علامت موجود ہے، اس میں قبولیت کا ذریعہ موجود ہے، اللہ کے قریب ہونے کا راستہ موجود ہے۔ یہی تو لفظ خود دعا کے آداب سکھاتا ہے۔ اس لیے دوستو آپ نے اس ترتیب کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے، انشاءاللہ تعالی یہ پکار اللہ تک ضرور پہنچتی ہے، اور یہی وہ پکار ہے جس سے ذریعے راستے بند بھی ہوں تو کھل جاتے ہیں، لوگ ساتھ چھوڑ بھی دیں تو کوئی بات نہیں، اللہ کا ساتھ مل جاتا ہے، عقل جواب دے بھی دے تو کوئی بات نہیں، رب کہنا کافی ہو جاتا اس بندے کے لیے، کیونکہ یہ لفظ بندے کو یاد دلاتے ہیں کہ میرا رب مجھے اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ یہ یقین صبر کو طاقتور بنا دیتا ہے، کیونکہ اس کا مطلب یہ رب پالنے والا ہے۔ تو ان کلمات کو آپ نے فقط 27 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آگے جو آپ نے تسبیح پڑھنی ہے اس کو بھی سن لیجئے گا، بالکل آسان سی تسبیحات ہیں، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ اب کیونکہ یہ 5 طرح کی تسبیحات، اور آپ کو پتہ بھی ہونا چاہیے یہ جو 5 آیات ہیں نا شب قدر کی صورت کے اندر، اس کی آیات بھی 5 ہیں، اور یہ عمل بھی 5 چیزوں پر مشتمل ہے۔ اب میں اسی طرح چوتھی چیز آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگا ہوں، اور یہ چوتھی چیز کو عام نہ سمجھیے گا، اور یہی وہ ہے کہ جس کے ذریعے چھپکے سے، ایسے اچانک سے آپ کے حق میں فیصلے شروع ہو جاتے ہیں۔ بعض دیکھتے ہیں ایک فیصلہ آپ کے حق میں نہیں ہوتا تھا، بس آپ نے عمل کیا اور اشارہ ہو گیا، بس فیصلے آپ کے حق میں۔ اسی طرح کوئی نظام آپ کا خراب چل رہا تھا، اچانک دیکھتے ہی سارا نظام آپ کے حق میں ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طرح اچانک دیکھیں اللہ کی جو رحمت آتی ہے نا، اللہ کا جو فضل آتا ہے، وہ شور سے نہیں آتا، وہ دھیمے سے، محبت سے، چاہت سے آتا ہے، اور ایسے اچانک سے ہی انسان کی زندگی کے راستے کھلنے شروع ہو جاتے ہیں، اور انسان کی کیفیت بدلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کیونکہ دیکھیں اب اسی ترتیب کے ساتھ جب آپ یہ کلمات پڑھتے ہیں، ان کلمات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، جو آگے میں تسبیح بتانے لگا ہوں، اس کے اندر کیونکہ لطافت موجود ہے، اور یہ جو لطافت والے کلمات ہوتے ہیں نا، الحمدللہ یہ وہی ہوتے ہیں جو انسان پڑھتا جاتا ہے در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ اب یہ کلمات کیا ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں؟ یہ ایک اللہ تعالیٰ کا خوبصورت نام ہے، قرآن مجید کی آیہ مقدسہ میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے، ان اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب کے رزق عطا کرتا ہے، لیکن آپ کو یہ پوری پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے فقط اتنا پڑھنا ہے، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف۔ اس کو اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف یا لطیف، اس طرح بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد آپ نے پوری کرنی ہے۔ اس کی تعداد بھی فقط 27 بار ہے۔ اس کے بعد آخری تسبیح بھی سن لیجئے گا، اس کے بعد درود پاک پڑھیے گا، اس کے بعد اللہ کے حضور دعا کریے گا۔ اور ہماری آج شب قدر کی رات خصوصی دعا ہے، جو لوگ بھی دعا میں شامل ہونا چاہتے ہیں صرف 3 بار درود پاک پڑھیں گے، کمنٹ میں نام لکھیں گے انشاءاللہ، کیونکہ سال میں بہت سارے لوگ اس دعا میں شامل ہوتے ہیں، پھر جو بھی شامل ہوتا ہے الحمدللہ مقدر بھی سنورتا ہے، تقدیریں بھی بدلتی ہیں، حالات بھی بدلتے ہیں، دعاؤں کی قبولیت بھی شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے یہ موقع جو دل کو سکون دے اور نور عطا کرے، تو بیماریاں ختم کرے، خوف بے چینی دور کرے، تو پھر ایسے سختیاں پریشانیاں ختم ہوں کہ دوبارہ کبھی آپ کے راستے میں بھی نہ آئیں، تو پھر ماننا پڑے گا اللہ نے اپنے کلام کے اندر وہ طاقت رکھی ہے، وہ تاثیر رکھی ہے، وہ کسی اور جگہ نہیں ملتی۔ اب اس کے بعد جو دعا بتانے لگا ہوں وہ دعا کیا ہے، ویڈیو کو لائک بھی کرنا ہے، شیئر بھی کرنا ہے، دوست احباب تک پہنچانا ہے تاکہ سب بھائی بہنوں کا فائدہ ہو۔ وہ دعا فقط اتنی سی ہے، اس کو بھی آپ نے اسی تعداد کے برابر ہی پڑھنا ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ و اتوب الیہ، بس یہ کلمات پڑھیں، اس کے بعد دعا کریں۔